السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 9ویں یونٹ جو کہ ادبی تحریکات و رجحانات پر مبنی یونٹ ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب کو پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس دبستان میں داخلیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا دبستان دہلی میں داخلیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف اور اخلاقی رنگ نمایاں ہوتا ہے، اور دبستان دہلی کے شعراء کا طرز بیان جو ہوتا ہے وہ سادہ اور سلیس ہوتا ہے۔ اگلا سوال، کہ دبستان دہلی میں الفاظ سے زیادہ کس پر زور دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا دبستان دہلی میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں معاملات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہ سچے اور اصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں سوز و گداز بھی پایا جاتا ہے، اور دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں آمد کی کیفیت سارے کلام میں نظر آتی ہے، اور دبستان دہلی کے جو شعراء ہوتے ہیں ان کے یہاں مختصر غزلیں ہوتی ہیں، اور دبستان دہلی کی مختصر جو غزلیں ہوتی ہیں ان کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں زبان جو ہوتی ہے وہ مردانہ قسم کی ہوتی ہے، اور دبستان دہلی میں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے، اور دبستان دہلی میں ابتذال یعنی عریاں نگاری سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور تصنع اور بناوٹ سے بھی گریز نظر آتا ہے یہاں پر۔ اگلا سوال، میر کے حساب سے میر کے زمانے میں دہلی میں کتنے شاعر موجود تھے؟ جواب ہو جائے گا میر کے حساب سے میر کے زمانے میں دہلی میں 3.25 شاعر موجود تھے۔ میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر کہا ہے، اور جبکہ خواجہ میر درد اور میر سوز کو آدھا اور پاؤ شاعر انہوں نے کہا ہے، یعنی خواجہ میر درد کو آدھا شاعر اور میر سوز کو پاؤ شاعر کہا ہے۔ اس کے علاوہ دبستان دہلی سے جو تعلق رکھنے والے شعراء تھے ان میں غالب مومن، ذوق، حالی، شاہ نصیر، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، محمد حسین آزاد اور داغ دہلوی وغیرہ جو تھے یہ دبستان دہلی سے تعلق رکھنے والے شعراء تھے۔ اگلا سوال، کس دبستان میں خارجیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نساتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ بھی خوب پائی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف دہلی والوں کے یہاں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی ہے، جبکہ لکھنؤ والوں کے یہاں تصنع اور بناوٹ بھی خوب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں رعایت لفظی، ضلع جگت، تشبیہ و استعارے کا پرتکلف استعمال بھی ملتا ہے۔ اگلا سوال، دبستان لکھنؤ کے شعراء نے جذبات سے زیادہ کس چیز پر زور دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا دبستان لکھنؤ کے شعراء نے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سنوارنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں عریانیت، فحش گوئی، نسائیت اور جنس زدگی بھی نظر آتی ہے، اور دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی بھی زیادہ نظر آتی ہے، اور دبستان لکھنؤ سے جو شعراء تعلق رکھتے ہیں ان میں انشا، جرأت، مصفی، ناسخ، آتش، انیس، دبیر، دیا شنکر نسیم وغیرہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہے، جبکہ دبستان دہلی سے کچھ شعراء جو لکھنؤ ہجرت کر کے بعد میں دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہو گئے تھے، ان شعراء میں میر سودا، سوز، میر حسن، آرزو، جرأت، میر زاہد اور رنگین وغیرہ یہ تمام لوگ تھے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کس صدی کا ادارہ ہے؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج جو ہے یہ 19ویں صدی کا ادارہ ہے۔
اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 10 جولائی 1800 عیسوی کو انگریز گورنر جنرل مارکوئس ویلزلی، جو کہ لارڈ ویلزلی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے رکھی تھی۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ رائٹرز بلڈنگ کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کو قائم کرنے کا مقصد انگریز ملازمین کو ہندوستانی زبان اور تہذیب و تمدن سے واقف کرانا تھا، اور فورٹ ولیم کالج کا جو پہلا ٹرم شروع ہوا تھا وہ 6 فروری 1801 کو شروع ہوا تھا۔ اور اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کون تھے؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ریورنڈ ڈیوڈ براؤن تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل اور نائب پرنسپل کا 2 منصب ہوا کرتا تھا، جسے پرووسٹ اور نائب پرووسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل اور نائب پرنسپل ہونے کے لیے، یعنی پرووسٹ اور نائب پرووسٹ ہونے کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ جو بھی اس منصب پر ہوگا وہ چرچ آف انگلینڈ کا پادری ہونا اس کے لیے ضروری تھا۔ اگلا سوال، ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے کیا تھے؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو تھے یہ صدر شعبہ ہندوستانی تھے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ یہ ان کا اصل نام جو تھا وہ جان بارتھ وک گلکرسٹ تھا، اور یہ جو ہے جان گلکرسٹ جو ہے وہ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا، اور گلکرسٹ جو تھے وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھے۔ گلکرسٹ نے طب کی تعلیم جو ہے وہ ایڈنبرا یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، اور گلکرسٹ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ملازم ہو کر ہندوستان آئے تھے۔ اس کے علاوہ گلکرسٹ جو ہے یہ شعبہ صدر ہندوستانی جو ہوئے تھے وہ 13 اگست 1800 سے 23 فروری 1804 تک صدر شعبہ ہندوستانی رہے تھے، اور گلکرسٹ کے لوٹنے کے بعد یعنی گلکرسٹ جو ہے انہوں نے خرابی صحت کی بنیاد پر اپنے جو ان کا منصب تھا اس سے انہوں نے 23 فروری 1804 کو استعفیٰ دے دیا تھا، اور یہ واپس چلے گئے تھے، واپس انگلینڈ چلے گئے تھے۔ تو پھر ان کے بعد پروفیسر کپتان جیمز موریٹ کو صدر شعبہ ہندوستانی مقرر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب جو ہے وہ باغ اردو ہے۔ کتابوں کی جو اشاعت ہونی شروع ہوئی تھی فورٹ ولیم کالج میں، اس کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے ایک ادارہ بھی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے قائم کیا تھا، اور لغت و قواعد پر جو سب سے اہم کام کیا تھا فورٹ ولیم کالج میں وہ گلکرسٹ نے ہی کیا تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کو کب اور کس کے حکم سے بند کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کو 24 جنوری 1854 کو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے بند کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال، کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 میں اردو جو ہے وہ سرکاری زبان قرار دی گئی۔ اگلا سوال، گلکرسٹ نے خرابی صحت کی بنیاد پر فورٹ ولیم کالج سے کب استعفیٰ دیا؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج سے انہوں نے خرابی صحت کی بنیاد پر 23 فروری 1804 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور پھر یہ واپس چلے گئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلستان میں ہی انہیں اورینٹل انسٹیٹیوٹ یعنی ادارہ شرقیہ میں اردو مضمون کا انہیں پروفیسر مقرر
کر دیا تھا۔ حالانکہ جو گلکرسٹ تھے وہ انگریزی زبان کے شاعر بھی تھے، اور گلکرسٹ کی جو انگریزی میں نظمیں وغیرہ تھیں اس کو عبادت بریلوی نے مرتب کر کے شائع بھی کیا تھا۔ گلکرسٹ جو تھے انہوں نے ہندوستان میں قیام کے دوران کل 17 کتابیں انہوں نے لکھی تھی، جس میں سے اے ڈکشنری انگلش اینڈ ہندوستانی یہ بھی ان کی ایک تصنیف تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے زبان کی قواعد اور صرف و نحو کے اصول اور زبان سیکھنے سکھانے کے لیے بھی اپنی ایک کتاب اے گرامر آف دی ہندوستانی لینگویج اس نام سے ایک کتاب انہوں نے بھی تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال، باغ و بہار اور گنج خوبی نامی مشہور تصانیف کس کی ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار اور گنج خوبی نامی مشہور تصانیف جو ہے وہ میر امن کی ہیں۔ میر امن جو تھے یہ ان کی باغ و بہار جو تھی وہ 1804 میں شائع ہوئی تھی، اور میر امن کی تصنیف جو تھی گنج خوبی یہ اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کے مصنف شیر علی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کے مصنف شیر علی کا اصل نام جو تھا وہ شیر علی جعفری تھا، اور افسوس یہ تخلص کرتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں جتنے بھی منشی ملازم ہوئے تھے ان میں جو قابل ذکر شاعر جو گزرے ہیں ان میں شیر علی افسوس اور مظہر علی خان ولاحی تھے، اور فورٹ ولیم کالج میں جو شیر علی کا افسوس کا نام تجویز کر کے رئیس فخر الدین احمد خان عرف مرزا جعفر نے ان کی سفارش کی تھی ان کے فورٹ ولیم کالج میں نوکری کے لیے۔ اگلا سوال، افسوس نے کس مشہور مثنوی کو اپنے دیباچے کے ساتھ مرتب کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا افسوس نے مشہور مثنوی سیر البیان کو اپنے دیباچے کے ساتھ مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال، افسوس کے تالیفی و تخلیقی کام میں کون کون سی تصانیف شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا افسوس کے تالیفی و تخلیقی کاموں میں باغ اردو، آرائش محفل اور کلیات افسوس وغیرہ شامل ہیں۔ باغ اردو جو ہے یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی تصنیف گلستان جو گلستان سعدی کے نام سے مشہور ہے اس کا اردو ترجمہ ہے، اور باغ اردو جو ہے یہ اس کا ترجمہ افسوس نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر یہ باغ اردو انہوں نے لکھی تھی، اور آرائش محفل کو افسوس نے پروفیسر جان ہارنگٹن کی تجویز پر 1805 میں لکھا تھا۔ اس آرائش محفل جو ہے یہ سبحان رائے کی تاریخ خلاصۃ التواریخ کو پیش نظر رکھ کر افسوس نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنف سید حیدر بخش حیدری کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہو جائے گا یہ حیدر بخش حیدری جو تھے یہ شاہجہاں آباد کے رہنے والے تھے۔ حیدر بخش حیدری نے ملازمت کے خیال سے ایک قصہ مہر و ماہ کے نام سے لکھ کر گلکرسٹ کے خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس پر گلکرسٹ نے حیدر بخش حیدری کو 4 مئی 1801 کو 40 روپے ماہوار پر بحیثیت منصی ملازم رکھ لیا تھا، اور فورٹ ولیم کالج کے جو مصنف ہیں ان مصنفوں میں سب سے زیادہ تصانیف جو ہے وہ حیدر بخش حیدری کی ہی ہیں۔ اگلا سوال، حیدر بخش حیدری کی تالیفات کی ترتیب و اشاعت کا سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر عبادت بریلوی نے۔ ان کی جو تصانیف ہیں اس میں حیدر بخش حیدری کی جو تصانیف ہیں اس میں قصہ لیلا مجنوں اور طوطا کہانی ہے۔ طوطا کہانی جو ہے اس کا بنیادی قصہ جو ہے وہ سنسکرت زبان کی تالیف جو ہے سپستی اس سے ماخوذ ہے، اور اس کے علاوہ آرائش محفل جو انہوں نے لکھی ہے یہ آرائش محفل جو ہے یہ میر امن کی باغ و بہار کے بعد اردو کلاسک کا درجہ رکھتی ہے جو کہ حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔
अगला सवाल, हैदर बख्श हैदरी ने शोराए उर्दू का एक तज़किरा किस नाम से लिखा? जवाब हो जाएगा हैदर बख्श हैदरी ने शोराए उर्दू का एक तज़किरा गुलशन हिंद के नाम से लिखा। और हैदरी के लिखे हुए इस तज़किरे को 1968 में इबादत बरेलवी ने मुरतब करके अपने पेशलफ्ज़ और मुकदमे के साथ शाये किया था। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता निहाल चंद लाहौरी किसके तवस्सुत से गिलक्रिस्ट तक पहुँचे? जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो निहाल चंद लाहौरी थे वो डेविड रॉबर्टसन के तवस्सुत से पहुँचे थे, फोर्ट विलियम गिलक्रिस्ट तक पहुँचे थे। और निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर ताजुल मुलूक और बकौली के किस्से को मजहब इश्क के नाम से उर्दू नस्र में इन्होंने तर्जुमा किया था उसका। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मजहर अली खां विला किन ज़बानों के शायर थे? जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मजहर अली खां विला जो थे ये उर्दू और फ़ारसी ज़बानों के शायर थे। विला जो थे ये फ़ारसी में विला शायरी में मीर निज़ामुद्दीन ममनून और मिर्ज़ा जान तैश और मुसहफ़ी के शागिर्द थे। और मजहर अली खां विला का तकर्रुर जो था फोर्ट विलियम कॉलेज में 10 नवंबर 1800 को मिस्टर स्कॉट ने किया था। और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर विला ने लल्लूलाल कवि की मदद से माधवनल और काम कुंडला का जो तर्जुमा किया था उसका ब्रज भाषा से उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया था। इसके अलावा इनकी तसानीफ़ जो है इन्होंने जिन जिन तसानीफ़ के तराजुम किए उनमें बेताल पचीसी, हफ्त गुलशन, लताइफ़ ज़राइफ़ और तारीख़ शेरशाही वगैरह के नाम अहम हैं। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज से एक और मीर मुंशी वाबस्ता हुए थे जो कि मीर बहादुर अली हुसैनी थे। मीर बहादुर अली हुसैनी जो थे ये 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के पहले चीफ मुंशी की हैसियत से वाबस्ता हुए थे। अगला सवाल, काजिम अली जवां का तकर्रुर शोबा हिंदुस्तानी में बहैसियत मुतरजिम कब हुआ? जवाब हो जाएगा नवंबर 1800 में काजिम अली जवां का तकर्रुर जो है ये बहैसियत मुतरजिम हुआ था। और काजिम अली जवान ने शकुंतला का तर्जुमा लल्लूलाल कवि की मदद से ब्रज भाषा से उर्दू में ही 1801 में किया था। इसके अलावा इन्होंने सिंहासन बत्तीसी का तर्जुमा गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किया था। इसके अलावा इन्होंने एक 12 मासा या दस्तूरे हिंद जो है ये जो कि मसनवी की हैयत में था इसको इन्होंने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1803 में मुकम्मल भी किया था। इसके अलावा तारीख़ फ़रिश्ता का उर्दू तर्जुमा भी इन्होंने तारीख़ बहमनी के नाम से किया था। अगला सवाल, किस इदारे को मदरसा गाज़िउद्दीन हैदर की तौसी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज को मदरसा गाज़िउद्दीन हैदर की तौसी कहा जाता है। दिल्ली कॉलेज जो था ये 1825 में कायम किया गया था। दिल्ली कॉलेज मदरसा गाज़िउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में कायम किया गया था। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज को कायम करने का मकसद क्या था? जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज को कायम करने का मकसद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना था। दिल्ली कॉलेज अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर को मुकर्रर किया गया था। मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर जो कि 1857 की बगावत के वक्त भी यही दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और मिस्टर टेलर का कत्ल जो है ये 1857 की बगावत में बागियों ने ही इनका कत्ल कर दिया था।
अगला सवाल, मास्टर रामचंद्र ने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन किसकी ईमा पर शाये किया था? जवाब हो जाएगा मास्टर रामचंद्र ने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन ये डॉक्टर स्प्रिंगर की ईमा पर इन्होंने शाये किया था। मास्टर रामचंद्र जो थे ये दिल्ली कॉलेज में रियाजी के मजमून के उस्ताद थे। इसके अलावा डॉक्टर स्प्रिंगर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हुक्म से लखनऊ में शाहाने अवध का जो कुतुब खाना था उसकी फहरिस्त भी डॉक्टर स्प्रिंगर ने तैयार की थी। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज कब बंद कर दिया गया? जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज 1857 की बगावत के बाद बंद कर दिया गया था। दिल्ली कॉलेज से जो वाबस्ता असातिज़ा थे यानी उनमें मौलवी ममलूक अली, मौलवी इमाम बख्श सहबाई, प्यारे लाल और भैरव प्रसाद ये लोग दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा थे। इसके अलावा दिल्ली कॉलेज के जो तलबा वगैरह थे इनमें मास्टर रामचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज़ियाउल्लाह, ज़काउल्लाह, प्यारे लाल और पंडित मनफूल वगैरह ये लोग दिल्ली कॉलेज के तलबा थे। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज के मातहत दिल्ली वर्नाकुलर सोसाइटी का क़याम कब और किसके ज़रिए अमल में आया था? जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज के मातहत दिल्ली वर्नाकुलर सोसाइटी का क़याम मिस्टर फ़ियाकस बतरूस के ज़रिए 1843 में अमल में आया था और इसके क़याम का मकसद उलूम मुफीदा का देसी ज़बानों में तर्जुमा करना था। अगला सवाल, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी कौन थे? जवाब हो जाएगा दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर एफ बतरूस, जिनका पूरा नाम मिस्टर फ़ियाकस बतरूस था, वो इसके सेक्रेटरी थे। अगला सवाल, जामिया उस्मानिया की निसाबी किताबों की उर्दू में अशात के लिए सितंबर 1917 में हैदराबाद में कौन सा अदारा कायम किया गया था? जवाब हो जाएगा 19 सितंबर 1917 में हैदराबाद में दारुत तर्जुमा उस्मानिया कायम किया गया था। दारुत तर्जुमा उस्मानिया जो था इसमें साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कानून और उलूम इमरानियात की किताबों को उर्दू में तर्जुमा करके शाये करने का मंसूबा बनाया गया था। अगला सवाल, दारुत तर्जुमा से तर्जुमा की हुई सबसे पहली किताब कब शाये हुई थी? जवाब हो जाएगा दारुत तर्जुमा से तर्जुमा की हुई सबसे पहली किताब जो थी वो 1919 में शाये हुई थी। दारुत तर्जुमा में जो दारुत तर्जुमा की जो आखिरी किताब शाये हुई थी वो 1950 में तर्जुमा हुई थी और 1981 में दारुत तर्जुमा की आखिरी किताब शाये हुई थी। दारुत तर्जुमा जो था इसकी अक्सर किताबें जो थी वो 8 अगस्त 1955 में दारुत तर्जुमा की इमारत में आग लगने से ज़ाय हो गई थी। अगला सवाल, दारुत तर्जुमा में मुतरजमीन कब से कब तक कारगुजार रहे? जवाब हो जाएगा दारुत तर्जुमा में मुतरजमीन 1917 से लेकर 1950 तक कारगुजार रहे। अगला सवाल, जामिया उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया था? जवाब हो जाएगा जामिया उस्मानिया का क़याम अक्टूबर 1918 में अमल में आया था। उर्दू को तालीमी सतह पर राइज करने का तजुर्बा जो था वो सबसे पहले जामिया उस्मानिया में ही किया गया था। अगला सवाल, दारुत तर्जुमा से वाबस्ता आखिरी अदीब कौन थे? जवाब हो जाएगा दारुत तर्जुमा से वाबस्ता आखिरी अदीब जो थे वो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब थे, जो कि ड्रामा निगार भी थे और इनका एक मशहूर ड्रामा है जो कि खाना जंगी के नाम से भी है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब जो थे इनकी किताब तारीख़ तमद्दुन हिंद को दारुत तर्जुमा की आखिरी अशात होने का शरफ हासिल है। अगला सवाल, दारुत तर्जुमा में कितने किस्म के मुतरजमीन थे? जवाब हो जाएगा दारुत तर्जुमा में 3 किस्म के मुतरजमीन थे। एक होते थे हमा वक्ती मुतरजमीन, दूसरे जुज़ वक्ती मुतरजमीन और तीसरे होते थे वक्ती मुतरजमीन।
اگلا سوال، دارالترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ دارالترجمہ سے کل 129 مترجمین وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ دارالترجمہ میں 2 عہدے اور تھے، ایک ناظر مذہبی اور دوسرا ناظر ادبی کے نام سے بھی تھا۔ اگلا سوال، دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے کون کون تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے جو تھے ان میں مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یارجنگ، نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا وغیرہ یہ زبان کے نمائندے تھے۔ اس کے علاوہ اردو میں جو اصطلاحات وضع کرنے کے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات جو قائم کی گئی تھی وہ دارالترجمہ حیدرآباد میں ہی قائم کی گئی تھی، اور دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کی پہلی اور آخری مجلس جو تھی وہ پہلی مجلس 1918 میں منعقد ہوئی تھی اور آخری مجلس جو تھی وہ 1946 میں منعقد ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ دارالترجمہ کی جو مجلس وضع اصطلاحات کے ذریعے انجینئرنگ، میڈیسن، قانون، سائنس اور علوم عمرانیات کی 91,000 سے زائد اصطلاحات اردو میں تیار کی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ دارالترجمہ کی 12 مجلسوں نے 32 علوم و فنون کی نئی اصطلاحات بھی مرتب کی تھیں۔ اگلا سوال، ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف کون سی تحریک شروع کی گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف اصلاح زبان کی تحریک شروع کی گئی تھی۔ اصلاح زبان کی تحریک میں مرزا مظہر جانے جانا کو اولیت حاصل ہے، اور انہوں نے فارسی اور اردو کو ایک ہی تار سے مرزا مظہر جانے جانا نے ہی فارسی اور اردو کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش بھی کی تھی، اور مرزا مظہر جانے جانا نے اصلاح زبان کو انہوں نے مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو نئی زبان میں شعر کہنے پر بھی آمادہ کیا تھا۔ اگلا سوال، اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط کس نے مرتب کیے تھے؟ جواب ہو جائے گا اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط شاہ حاتم نے مرتب کیے تھے۔ ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک و صاف کرنے کی سعی بھی شاہ حاتم نے ہی کی تھی۔ شاہ حاتم نے ریختہ میں جو فارسی فعل و حروف کو استعمال کرنے کو انہوں نے ناجائز قرار دیا تھا، اور شاہ حاتم نے ہندی بھاشا کے لفظوں کا استعمال شاعری میں عیب قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ حاتم نے متروک الفاظ اور ان کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست بھی انہوں نے ایک مرتب کی تھی۔ اگلا سوال، اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود کس کا مرہون منت ہے؟ جواب ہو جائے گا اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود جو ہے یہ مرزا سودا کی مرہون منت ہے۔ اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں خواجہ میر درد نے دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ اگلا سوال، کس شاعر نے ریختہ میں فارسی حروف اور افعال، غیر مانوس تراکیب اور نامناسب بندشوں کے استعمال کو قبیح قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر تقی میر نے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے مجلسی لہجے کو زبان کے ادبی لہجے سے ہم آہنگ میر حسن نے کیا تھا۔ اگلا سوال، اردو میں اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام جو ہے وہ ناسخ نے کیا ہے۔ ناسخ جو ہے ان کا اصل نام شیخ امام بخش تھا۔ ناسخ جو ہے یہ 1772 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1838 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ناسخ کے والد کا نام شیخ خدا بخش تھا۔ یہ ناسخ نے میر تقی میر نے ناسخ کی غزل پر اصلاح دینے سے بھی ان کو ایک بار انکار کر دیا تھا۔ ناسخ نے ابتداً میر تقی میر سے اپنے کلام پر اصلاح لینے کی کوشش کی تھی۔ اگلا سوال، ناسخ نے کس بادشاہ سے ملک الشعراء کا خطاب لینے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا
नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर से मलिक उश-शोरा का खिताब लेने से इनकार कर दिया था। नासिक को इस मुख्तलिफ तनकीद निगारों ने अदबी डिक्टेटर भी कहा है। नासिक जो थे ये दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में से एक हैं। अगला सवाल, उर्दू ज़बान का सबसे पहले उर्दू मुस्तनद नाम किसने करार दिया? जवाब हो जाएगा उर्दू ज़बान का नाम सबसे पहले उर्दू मुस्तनद नासिख ने करार दिया था। इसके अलावा नासिख ने माशूक और महबूब के लिए हिंदी लफ्ज़ सजन की जगह फ़ारसी लफ्ज़ सनम को दुरुस्त करार दिया था। और नासिख ने जज्बा एहसास को खारिज करके मानी बंदी और मजमून आफरीनी पर अपनी शायरी की इन्होंने बुनियाद रखी थी। और इसके अलावा नासिख ने हिंदी और अस्ल अल्फाज को तर्ज जदीद से खारिज करके उसकी जगह अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अगला सवाल, गज़ल में फ़हश अल्फाज को किसने ममनू करार दिया था? जवाब हो जाएगा गज़ल में फ़हश अल्फाज को नासिख ने ममनू करार दिया था। इसके अलावा नासिख ने मुहावरे दहली के मुकाबले में मुहावरे लखनऊ की तर्ज इन्होंने वज़ा की थी। अगला सवाल, सिन्फ़ गज़ल के लिए रेख्ता को किसने मतरूक करार दिया था? जवाब हो जाएगा सिन्फ़ गज़ल के लिए रेख्ता को नासिख ने मतरूक करार दिया था। इसके अलावा नासिख ने गज़ल को आशिकाना जज्बात के अलावा दीगर मज़ामीन की अदायगी के काबिल भी इन्होंने ही बनाया था। अगला सवाल, आगा हसन अमानत, फ़कीर मोहम्मद खान गोया, मुनीर शिकोहाबादी और हातिम अली बेग मेहर किसके शागिर्द हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम शागिर्द जो हैं ये नासिख के हैं। नासिख के डॉक्टर अंसारुल्लाह ने नज़र ने नासिख के शागिर्दों की तादाद जो है ये इन्होंने 103 बताई है। और शागिर्दान नासिख में जो जिनका नाम सबसे अहमियत का हामिल है वो अली औसत रश्क का नाम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगला सवाल, नासिख के कुल कितने दीवान हैं? जवाब हो जाएगा नासिख के कुल 4 दीवान हैं, जिसमें 3 उर्दू में है और 1 दीवान जो है ये इनका फ़ारसी में है। नासिख का जो दीवान अव्वल है उसका नाम दीवान नासिख उनके शागिर्द मियाँ गनी ने तजवीज़ किया था। और नासिख का जो दीवान दोम है उसका तारीख़ी नाम जो है वो दफ्तर परेशान है। और नासिख के दीवान सोम का तारीख़ी नाम है दो दफ्तरे शेर। अगला सवाल, नासिख को वाज़ेह तर्ज जदीद किसने कहा है? जवाब हो जाएगा नासिख को वाज़ेह तर्ज जदीद ये कल्बे हुसैन खान नादिर ने कहा है। अगला सवाल, उसने यानी नासिख ने इस्लाह ज़बान के लिए मुतशद्दद रवैया अख्तियार किया था और कदीम पैगम्बरान सुखन की शरीयतें मनसूख कर दी। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल अब्दुस्सलाम नदवी का है। इन्होंने अपनी तसनीफ़ शेरुल हिंद में ये कहा है। अगला सवाल, वली ने जिस इज्तिहाद की इब्तिदा की थी उसका नुक्ता अंजाम नासिख है। नासिख के मुताल्लिक़ ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा नासिख के मुताल्लिक़ ये ख़याल डॉक्टर अनवर सदीद का है। अगला सवाल, नासिख के रंगे सुखन को तर्ज जदीद का नाम और नासिख को तर्ज जदीद का मौजिद किसने ठहराया है? जवाब हो जाएगा गालिब ने इनको तर्ज जदीद का मौजिब ठहराया है। अगला सवाल, वो यानी नासिख पुरानी नाहमवार रविशों के नासिख हैं। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मिर्ज़ा गालिब का है। अगला सवाल, नासिख ने ज़बान को ऐसा दुरुस्त किया कि अब उसकी लताफ़त व सफाई फ़ारसी से कुछ कम मालूम नहीं होती। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल इमदाद इमाम असर का है।
اگلا سوال، ایہام کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، اور اردو میں ایہام گوئی کا رواج جو ہے وہ سب سے زیادہ محمد شاہی عہد میں ہوا تھا، اور اردو میں ایہام کا اثر جو ہے وہ ہندی سے آیا ہے۔ ایہام کو لفظ دوئی خواجہ میردرد نے قرار دیا تھا۔ اگلا سوال، اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال، ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کے جو نامور شعراء ہیں ان میں آرزو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون کا شمار ہوتا ہے۔ شاہ حاتم جو ہے وہ ابتداً جو تھے وہ ایہام گوئی سے وابستہ تھے، اور بعد میں یہ اصلاح زبان سے بھی وابستہ ہو گئے تھے۔ اگلا سوال، اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی ہے۔ ایہام سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام سے متعلق یہ خیال مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال، تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار کن شعراء نے شروع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار مظہر، جانے جانا، یقین، حاتم اور مرزا سودا نے شروع کیا تھا۔ انگلستان کی جو ملکہ تھی ایلزابیتھ، اس کے دربار میں بھی ایہام کا بہت زور تھا، اور اس کے علاوہ جو شیکسپیئر ہے مشہور ڈرامہ نگار، ان کے ڈراموں میں بھی کثرت سے ایہام کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، صنعت ایہام کا استاد کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صنعت ایہام کا استاد جو ہے وہ خان آرزو کو مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اس فن بے اعتبار کو جسے ہم نے اختیار کر لیا ہے آرزو نے معتبر بنایا۔ تمام سکہ استادان فن ریختہ بھی انہی بزرگوار کے شاگرد ہیں۔ آرزو کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا آرزو کے متعلق یہ قول میر تقی میر کا ہے۔ خان آرزو جو تھے یہ بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر تھے، اور خان آرزو نے اردو میں تقریباً 27 اشعار صرف کہے ہیں، پھر بھی انہیں صنعت ایہام کا استاد مانا جاتا ہے، اور خان آرزو کو استاد و پیر و مرشد بندہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ اگلا سوال، خان آرزو کے شاگردوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا خان آرزو کے شاگردوں کے نام سودا، میر، درد، آبرو، مضمون، یک رنگ، آنند رام مخلص اور ٹیک چند بہار جو ہیں یہ سب خان آرزو کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال، شاکر ناجی کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ اس کے مزاج میں زیادہ تر غزل کی طرف مائل تھا؟ جواب ہو جائے گا شاکر ناجی کے بارے میں یہ میر نے کہا تھا کہ اس کا مزاج کچھ زیادہ ہی غزل کی طرف مائل تھا۔ اگلا سوال، اس شاعر کا نام بتائیے جو بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے۔ جواب ہو جائے گا اس شاعر کا نام مضمون تھا جو بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے۔ مضمون کو شاعر بیدانہ جو ہے یہ آرزو نے کہا تھا۔ اگلا سوال، شاعر کے دیوان کا نام کس شاعر کے دیوان کا نام دیوان فارسی ہے؟ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر جانے جانا کے دیوان کا نام دیوان فارسی ہے۔ اگلا سوال، شاہ حاتم کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم کا اصل نام جو ہے وہ شیخ ظہور الدین حاتم ہے۔ شاہ حاتم جو ہے یہ 1700 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہ حاتم ابتداً رمزی تخلص کرتے تھے۔
اگلا سوال، شاہ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم کو مرد جاہل نکات الشورى میں، جو کہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے، اس میں کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، شاہ حاتم اپنی طویل زندگی میں کن دو اردو شاعری کی تحریکوں سے وابستہ رہے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم اپنی پوری زندگی میں ایہام گوئی اور رد عمل کی تحریک، جو کہ ایہام گوئی کے خلاف چلائی گئی تھی تحریک، ان دونوں تحریک سے وابستہ رہے۔ اگلا سوال، شاہ حاتم نے رد عمل کی تحریک میں شامل ہو کر اپنا قدیم دیوان مسترد کرنے کے بعد نیا دیوان کب اور کس کے نام سے مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم جب رد عمل کی تحریک میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا قدیم دیوان جو تھا اسے ضائع کر دیا تھا، اسے مسترد کر دیا، اور 1756 میں انہوں نے اپنا نیا دیوان مرتب کیا دیوان زادہ کے نام سے، جو کہ دیوان زادہ حاتم کے نام سے مشہور ہے۔ اگلا سوال، اردو میں رومانوی تحریک کس نظریے کے رد عمل سے وجود میں آئی؟ جواب ہو جائے گا اردو میں رومانوی تحریک جو ہے وہ منطقیت اور اقلیت پسندی کے نظریے کے رد عمل سے وجود میں آئی۔ اردو میں رومانوی تحریک کو علی گڑھ تحریک کے رد عمل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اردو میں رومانوی تحریک کی ابتدا جو ہوئی وہ 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ اگلا سوال، رومانیت کو فروغ کب حاصل ہوا؟ جواب ہو جائے گا رومانیت کو فروغ پہلی جنگ آزادی کے بعد یعنی 20ویں صدی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، اردو ادب کی تحریکات کی ترتیب بتائیے۔ جواب ہو جائے گا اردو ادب کی تحریکات کی جو ترتیب ہے ان میں سب سے پہلے علی گڑھ تحریک، دوسرے ہے رومانوی تحریک، تیسرے ہے ترقی پسند اور چوتھے ہے حلقہ ارباب ذوق۔ اگلا سوال، رومانیت کی ابتدا کا صحرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانیت کی ابتدا کا صحرا جو ہے وہ روسوں کے سر باندھا جاتا ہے۔ رومانیت پسند ادیب اور شاعر جو ہیں وہ سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روسوں کے علاوہ رومانوی تحریک کو فروغ دینے میں مغربی شعراء میں ولیم بلیک، کولریج، ورڈسورتھ، شیلے اور کیٹس نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اگلا سوال، اردو ادب میں سر سید کی اقلیت کے خلاف عہد سر سید میں سب سے پہلے رومانی رد عمل کا اظہار کن لوگوں نے کیا؟ جواب ہو جائے گا اردو ادب میں سب سے پہلے رومانی رد عمل کا اظہار محمد حسین آزاد، میر ناصر دہلوی اور عبدالحلیم شرر نے کیا تھا۔ اردو ادب میں رومانیت کے جو اولین نقوش ہیں وہ میر ناصر دہلوی کی تحریروں میں ہی قرار دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، کس رسالے سے رومانوی تحریک کو فروغ ملا تھا؟ جواب ہو جائے گا رسالہ مخزن رسالے سے رومانوی تحریک کو فروغ ملا تھا۔ رسالہ مخزن جو ہے یہ 1901 میں شیخ عبد القادر کی ادارت میں اس کا اجرا ہوا تھا۔ اگلا سوال، رومانیت کی صبح کاذب کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانیت کی صبح کاذب محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رومانیت کی صبح صادق جو ہے وہ علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے۔ رومانوی تحریک کو جن لوگوں نے نصف النہار تک پہنچایا ان میں سجاد حیدر گلدرم، سجاد انصاری، مہدی افادی، حفیظ جالندھری، اختر شیرانی اور نیاز فتح پوری وغیرہ کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اگلا سوال، ادب لطیف کے شماروں میں کن رومانوی ادیبوں کے مضامین اور افسانے چھپتے تھے؟ جواب ہو جائے گا ادب لطیف کے شماروں میں مہدی افادی، سجاد حیدر گلدرم، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری وغیرہ کے افسانے چھپتے تھے۔ رومانوی تحریک میں جن مشہور شعراء کا نام آتا ہے ان میں اقبال، جوش، اختر شیرانی، حافظ جالندھری، مجاز اور
सागर निज़ामी वगैरह का नाम आता है। इसके अलावा रोमानवी नक्कादों में मेहदी अफादी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, न्याज़ फतेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी और फ़राग गोरखपुरी वगैरह के नाम जो है वो अहमियत के हामिल हैं। जबकि कुछ नाक़दीन ऐसे भी थे जो रोमानवियत और मंतकी दोनों नज़रिए के हामिल थे। उनमें रशीद अहमद सिद्दीकी, आलम सरूर, खुर्शीदुल इस्लाम, अबुल्लैथ सिद्दीकी, सैयद वक़ार अज़ीम, इबादत बरेलवी और मोहम्मद इकराम वगैरह थे। अगला सवाल, तग़ज़्ज़ुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़लगो शायर का कमाल नहीं बल्कि उसका इज़्ज़ है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल न्याज़ फतेहपुरी का है। अगला सवाल, शायरी इंकशाफ़े हयात है। जिस तरह ज़िंदगी अपनी नमूद में महदूद नहीं, उसी तरह शायरी भी अपने इजहार में लातायुन है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। अगला सवाल, सर सैयद से माक़ूलात अलग कर लीजिए तो कुछ नहीं रहता। नज़ीर से बगैर मज़हब के लुक़मा नहीं तोड़ सकते। शिबली से तारीख़ ले लीजिए तो करीब करीब कोरे रह जाएंगे। हाली भी जहाँ तक नस्र का ताल्लुक़ है सवानी निगारी के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन आक़ाए उर्दू यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशा परदाज हैं जिनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान मेहदी अफादी का है। अगला सवाल, फरिश्ते की इंतहा ये है कि शैतान हो जाए। शैतानियत एक हयत इर्तिकाई है, इसलिए ज़्यादा मुस्तहकम है। इंसान न हक है और न बातिल, उसका वजूद महज फ़रेब कायनात है। ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख़याल सज्जाद अंसारी का है। अगला सवाल, हर ज़माने में औरत का मक़यासुश शबाब दायरे हुस्न का मरकज़ रहा है। औरत वही बाकैफ़ होगी जो लज्जत आशना होगी। सीना का हिस्सा उफ़क़ी बिल्कुल खुला और ओदी रगों के पेचोखम और आसाब की खींचोतान बता रही है कि सरकसी लिबास की ममनून नहीं। ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा ये ख़याल रोमानवी अदीब मेहदी अफादी का है। अगला सवाल, शायर पैदा होता है बनता नहीं है। ये मशहूर बात है, लेकिन शायर अगर उसी नज़रिए पर भरोसा करके शेर कहे तो वो बिगड़ भी जाता है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान न्याज़ फतेहपुरी का है। इसी के साथ हम अपने इस सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं पर मुनक़ता करते हैं और इंशाअल्लाह जो हमारे निसाब में शामिल 9वीं यूनिट है उसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और इम्तिहान से जुड़ी तमाम तर मालूमात और इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।